السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ سورہ یوسف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7، 12ویں پارے کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 50۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد گیا، انہوں نے فرمایا تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، آیت نمبر 51۔ بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بہکایا۔ قلنا، انہوں نے کہا حاشا للہ، قسم بخدا، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو چکا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا، وانہ لمن الصادقین، اور وہ بڑے سچوں میں سے ہے۔ ذالک، بات یہ ہے، لیعلم، تاکہ جان لے، عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس کے غائب رہنے میں کوئی خیانت نہیں کی، اور بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو کے مکر کو کبھی بھی نہیں چلاتا۔ اس رکوع پر 12واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور جو ترجمہ کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد گیا بادشاہ کے خواب کو لے کر، تو آپ نے تعبیر دی، تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ جس تعبیر کو انہوں نے متعین فرمایا، بادشاہ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گایوں سے ملانا، اور 7 ہرے بھرے خوشوں کو سوکھے خوشوں سے ملانا، اور اس کی بہترین تعبیر دینا، یہ بہت زیادہ نالج والے، اسکلز والے اور بہت زیادہ چالاک آدمی کی نشانی ہے، جو میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو بڑا زیرک شمار کیا اور بڑے عقل مند شمار کیا۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ پہلے ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان سے ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا جب قاصد گیا اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو دربار میں آنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا۔ اگر یوسف علیہ السلام فوراً رہائی پا لیتے، جیل سے باہر آ جاتے، تو ان کا اصل مقصد جو جیل میں ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اللہ کی وحدانیت توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، اور ان کے جو جیل جانے کی وجہ ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے تو باہر آنے کے بعد اگر وہ تبلیغ کریں گے، بیان کریں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے،
تو لوگ کہیں گے آپ خود ایک مجرم ہیں اور آپ خود جیل کاٹ کے آئے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات کو دھیان سے کیوں سنیں اور آپ کی باتوں پر ہم توجہ کیوں دیں؟ تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے فرمایا میں جیل سے ایسے ہی باہر نہیں آؤں گا، بلکہ پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ان عورتوں کا معاملہ معلوم کرے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کر عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا ہے اس سے معلوم کرو، یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں یا اس کا نام برائی کے ساتھ کسی کے سامنے لیں، لہذا آپ نے اس کے مکر کو ان عورتوں کی طرف پھیر دیا جو عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، تاکہ بادشاہ اس معاملے کے پورے راز کے اوپر مطلع ہو جائے اور ان کا نام لیے بغیر اس عورت کے بارے میں بھی بادشاہ کو علم ہو جائے۔ یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ کسی کو بدنام کرنا، کسی کے بارے میں برے القاب سے اس کو یاد کرنا، یہ ایک پیغمبر کی شان نہیں ہے، لہذا آپ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا اور بجائے زلیخا کا نام لینے کے آپ نے یہ فرمایا بادشاہ سے کہو ان عورتوں کو بلا کر پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، جب عورتوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً بات یہی ہے، یہ معاملہ ایسے شروع ہوا تھا، پورا واقعہ جب بادشاہ کے سامنے دہرایا گیا تو بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ بے گناہ بے قصور رہتے ہوئے اتنے سال آپ جیل میں رہے، حالانکہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ علوم آپ کو عطا فرمائے، وہ ملکہ وہ اسکلز آپ کو عطا فرمائے، آپ کا بہت گرویدہ ہو گیا، آپ کو بہت محبت کرنے لگا، آپ کو چاہنے لگا۔ قرآن اسی الفاظ سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے اور تمام عورتوں نے کہا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے ان میں ہم نے رائی کے دانے کے برابر برائی نہیں دیکھی۔ الزام تو بہت دور کی بات ہے، الزام لگانے کی تو سوچنا بھی نہیں ہے، تھوڑی بھی برائی ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی۔ اور جب یہ معاملہ پورا سامنے آیا تو زلیخا خود سامنے آئی، اس نے کہا کہ دیکھو جب حق واضح ہو گیا اب میں اقرار کرتی ہوں کہ مجرم میں ہوں، یوسف نہیں ہے، میں نے ہی برائی کا ارادہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے اور وہ بالکل بے قصور بے گناہ ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی برات اور آپ کی پاک دامنی کا پورے لوگوں کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے اعلان ہو گیا۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے ذالک لیعلم انی لا مخنہ بالغیب، یہ جو آیت نمبر 52 ہے، اس بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جملہ زلیخا کا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً مفسرین جس رائے پر گئے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے جملے کی طرف گئے ہیں۔ اگر زلیخا کی طرف اس کی نسبت کی جائے اس کا مطلب یہ نکلے گا، بات یہ ہے کہ لیعلم، کہ بادشاہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے غیابت میں، یا میرا شوہر جان لے کہ میں اس کے جانے کے بعد میں خیانت کا ارادہ میرا نہیں تھا، لیکن میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اس جملے کا اگر ترجمہ رکھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، بات یہ ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ اس کے غائب رہنے کے وقت میں بھی میں اس کے گھر میں تھا اور میں نے اس کی گھر والی پر بری نظر نہیں ڈالی، نہ میرا کوئی برائی کا ارادہ تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والوں کے مکر کو چلاتا نہیں ہے، اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اب یہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 13ویں پارے کی ابتدا ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف ابھارنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں ان نفوس کے علاوہ جن پر میرا پروردگار رحم کرے، کیونکہ میرا پروردگار بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اس گناہ سے بچنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ میرا ساتھ نہ دیتے، اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی گناہ کے اندر اتر جاؤں،
یا میں بھی میرے ہاتھ سے بھی کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ کی طرف اس عمل کی نسبت کیے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، ایک ہے گناہ کا موقع ہی نہ ملے اور اس کا نفس برائی کی طرف جائے ہی نہیں، اس کو اتنا وقت ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ گندے چیزوں میں، غلط خیالوں میں وہ منہمک ہو جائے۔ یہ وقت نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارے۔ نفس کے بارے میں لمبی تفصیل ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو مختصر یہ کہ نفس سے پہلا ہوتا ہے نفس امارہ، پھر ہوتا ہے نفس لوامہ، پھر ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے وہ آدمی کو غلط چیزوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف اس کو اکساتا ہے، اندر سے داعیہ جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے۔ اس کے بعد نفس جب اس کو نفس پر محنت کرتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ مت کر، یہ کرنا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوگا اور شریعت میں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو سب سے اوپر والا اسٹیج آتا ہے وہ نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ کا مطلب بالکل اطمینان والا نفس، جو بالکل برائی وغیرہ کی طرف جاتا ہی نہیں، بالکل اطمینان میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ تو نفس پر اگر ہم محنت کریں گے نفس امارہ نفس لوامہ بنے گا اور نفس لوامہ جا کر نفس مطمئنہ بنے گا، جس کی طرف تیسرے پارے میں سورہ فجر کی آخری آیتوں میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کے جو فرشتے روح نکالنے کے اوپر مامور ہیں، یہ فرشتے ان بندوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی چلو الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ بھی تم سے راضی ہے، تم بھی اس سے راضی ہو۔ یہ سرٹیفکیٹ مرنے کے وقت ہی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا ہی میں دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفس پر کنٹرول کر کے جو آدمی محنت کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، یہ آدمی دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ وہ عورت دنیا کی کامیاب ترین عورت ہوتی ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، نفس مطمئنہ بنائے۔ اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کے بیانات، ان کی کتابیں سننا، ان کے واعظ و نصیحت سننا۔ تو رمضان بھی اسی میں ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو مقصد چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے نفس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا آ جائے۔ تفسیر کے آخری میں انشاءاللہ اس بارے میں تھوڑی بہت بات بھی کرنا ہے۔ تو اسی میں سے یہ ہے کہ بے شک نفس امارہ جو ہے برائیوں پر ابھارنے والا ہے، مگر ان لوگوں کے علاوہ جن پر اللہ رحم کرے، یعنی اللہ اگر بچانا چاہے تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ نفس امارہ اس کو گناہوں پر ابھارتا ہی ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، اب وہ مایوس نہ ہو کہ میں تو گنہگار ہوں، ویسے بھی گنہگار ہوں اور گناہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو چاہیے اللہ کے دربار میں توبہ کرے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ جو ہو گیا اس پر ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقال الملک، آیت نمبر 54، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، میرے پاس یوسف کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، ان کو میں اپنے لیے خالص کر لوں گا، اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ بادشاہ نے جب یہ گن اور یہ کمالات آپ کے اندر دیکھے تو
اس نے سوچ لیا ان کو ایسے ہی جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو میرے ساتھ میں مشیر خاص بنا لوں گا، اپنا خاص آدمی بنا لوں گا، تاکہ میری مملکت میں ایسے آدمی اگر رہیں گے تو میرے مملکت کی ترقی ہوگی اور مجھے رائے مشورہ اچھا ملے گا۔ جو اللہ کا اتنا ڈر اپنے اندر رکھنے والا اور اتنے اخلاق کا کریمانہ اپنے اندر رکھنے والا، ایسے صفات عالیہ کے مالک جو شخصیت ہیں، ان کو بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ لہذا بادشاہ نے آپ کو اپنا خاص بنا لیا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا، قال، تو یہ کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آج کے دن سے آپ ہمارے پاس مکین ہیں اور امین ہیں۔ مکین کا مطلب آپ کو یہاں پر جگہ دے دی گئی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محل میں رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، اور امین، آپ بالکل امین ہیں، امن والے ہیں، آپ کو کوئی قسم کی کوئی غضب نہیں پہنچے گی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ مکین بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ اس طرح بادشاہ نے آپ کو رہنے کے لیے جو ہے پیشکش کی کہ آپ ہمارے محل میں رہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ آپ کا گرویدہ ہو گیا ہے، بادشاہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اب آپ نے یہ فرمایا اللہ کے حکم سے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بناؤ۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خود اپنی طرف سے کوئی عہدہ مانگے اس کو امیر اور بڑا مت بناؤ، حدیث میں ہے۔ پھر یہاں یوسف علیہ السلام تو خود مانگ رہے ہیں، اس کا جواب علماء نے یہ دیا، ایسے موقع پر کہ اگر آپ بڑے نہیں بنیں گے تو کوئی غلط آدمی بڑا بن جائے گا، ایسے موقع پر عہدہ مانگنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی میں پیچھے ہٹوں گا میری جگہ ایسا آدمی آئے گا جو پورے ماحول کو خراب کرے گا، فتنہ برپا کرے گا، لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوں گے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں خود آگے بڑھ کر اپنا نام پیش کروں۔ اور یہ کوئی کبر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو آپ کو نالج، علم عطا فرمایا، اس کو استعمال کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کریں۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کے الگ ہے۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کے اندر وہ ہنر ہے، ملکہ ہے، صلاحیت ہے، نہیں دیکھا جاتا، بس وہ ووٹوں میں جو آگے بڑھ گیا اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سائن بھی کرنے نہ آتا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، جو ووٹوں میں بڑھ گیا اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ اس کی معیشت اور مہنگائی کے بجائے، جو مہنگائی کم ہونے کے بجائے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں سڑکیں اچھی ہونی چاہیے وہاں پر سڑکوں کے بجائے سڑکوں پر جو ہے بڑے بڑے گڑھے ہمیں ملتے ہیں، جس میں حادثات پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی جان جا رہی ہے، اور روڈ ٹیکس کے نام پر اور گاڑیوں کے ٹیکس کے نام پر کتنا لوگوں کے جانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کرسیوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو بس ایک ہی مقصد ان کا ہے کہ کس طرح لوگوں کی جیب سے مال حاصل کیا جائے اور کس طرح جو ہے ملک کو دنیا والوں کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ ایسی ہے اور ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، حالانکہ گراؤنڈ لیول پر دیکھا جائے تو بالکل ملک جو ہے بجائے ترقی کے تنزل کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ حکمران ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عدل و انصاف قائم کریں، اگر وہ اکانومی کے بارے میں مشورے کریں کہ کس طرح ہم مہنگائی کو قابو میں لا سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے مسائل کو ہم کم کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بڑی محنت لگے گی، بڑا ٹینشن لگے گا۔ لوگ جو حکمران ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، 5 سال کے لیے ہم بے فکری کی نیند سو سکتے ہیں۔ ایسے حکمران اگر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ملک ہمیشہ تنزل میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جو یہاں پر عہدے کی درخواست کی اس کی وجہ بھی خود بیان فرمایا، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ خزانے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ملک کا جو بیت المال ہوتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے، وہی اصل چیز ہوتی ہے، اگر وہ لٹا دیا جائے تو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے جگہ دینا ہے، عہدہ دینا ہے، خزانے کا وزیر بناؤ اور میں جو ہے اس کو زبردست چلاؤں گا، اور مجھے اس کا نالج بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نالج عطا فرمایا۔ تو بادشاہ نے آپ کی خواہش کو پوری کیا۔
वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में ठिकाना अता फरमाया। यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, वो जहाँ चाहते रहते, नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, इसी तरह हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं निछावर करते हैं। वला नुज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, नेक लोगों के अजर को हम कभी भी ज़ाया नहीं करते। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन में ठिकाना दिया। एक वो वक्त था जबकि भाइयों ने कुएं में डाल दिया, उनकी दुनिया सिर्फ वो छोटा सा कुआं था, अंधेरा, ना वहाँ पर कोई खिलाने पिलाने वाला, ना कोई आराम देने की कोई चीज़, कोई जगह, बिल्कुल एक छोटे से पत्थर के ऊपर कांपते कांपते डरते खौफ के मारे यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक दुनिया वो थी। फिर वहाँ से निकले, बाजार में बेचे गए, फिर वहाँ से निकले, महल में गए, महल में जाने के बाद फिर वापस जेल जाना पड़ा, जेल की कोठरी में आपकी दुनिया बनी। यानी हर जगह आपको जो है दुनिया, आप पर लोग तंग करते गए, तंग करते गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र करते गए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, अल्लाह पर उम्मीद लगाते गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने, जब तंगी आती है तो तंगी के बाद अल्लाह ताला फराखी भी अता फरमाते हैं। अलम नशरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, फिर दोबारा उसी आयत को अल्लाह ने रिपीट फरमाया, इन्न मअल उस्रि युस्रा, तंगी के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी है। यानी अगर इंसान पर कभी हालात आते हैं, टेंशन आते हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, हमेशा के लिए नहीं है, ये आजमाइश होती है। इन आजमाइशों में आदमी खरा उतरता है, पूरा उतरता है, तो उसका जो सिला होता है अल्लाह उससे बहुत बड़ा अता फरमाते हैं, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कब सोचा कि अगर वो कुएं में थे, क्या उन्होंने सोचा कि मैं एक ज़माना आएगा मैं मिस्र जैसे मुल्क का बादशाह बनूंगा? नहीं, बल्कि उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि वो घबराए हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि हालात बदलने वाले हैं, आपका यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम सब्र करना है, आप सब्र करते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया बदली। अल्लाह खुद फरमाते हैं यूसुफ को हमने बड़ा ठिकाना दिया, खुद वो जो है अजीज मिस्र बन गए, वजीर ख़जाना बने। बाद में जब ये बादशाह का इंतकाल हुआ, उसकी कुर्सी पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को बिठाया गया और मिस्र के बादशाह अल्लाह ने आपको बनाया। तो अल्लाह फरमाते हैं हम जिस पर चाहते हैं अपनी रहमत ऐसे ही निछावर करते हैं। इस रुकू की आखिरी आयत है वला अज्रुल आखिरती खैर, और आखिरत का जो अजर है वो बहुत बेहतर है लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, व कानू यत्तक़ून, और जो अल्लाह का डर अपने अंदर रखने वाले हैं। यहाँ तक जो है 13वां पारा शुरू हुआ, 13वां पारे का पहला रुकू हुआ, और सूरह यूसुफ के जो है 7 रुकू मुकम्मल हुआ, आयत नंबर 57 तक हुआ। इसके बाद का जो सिलसिला है इंशाअल्लाह वो रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाअल्लाह जब जुमेरात आएगा उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो इस रुकू में खुलासा ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकाले गए, बादशाह के दरबार में पहुँचे और आपकी पाक दामनी ज़ाहिर हुई। अब उसके बाद जो अहम नुक्ता यह है आपने फिर भी ज़ुलेखा का नाम नहीं लिया। इससे पता चलता है कि अगर हमें भी कभी ऐसा मौका आए तो किसी की बदनामी का ज़रिया हम न बने, और किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाना, उसकी बात को उछालना, ये अच्छे अखलाक की बातें नहीं हैं। उससे खुद दूरी इख्तियार करें, या कोई ऐसा मामला करें उसका नाम ना आए बगैर जो है मामला साफ हो जाए, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नाम नहीं लिया। ये भी हमें समझ में आता है। दूसरी बात ये भी है कि नफ्स के बारे में, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना, नफ्स को काबू में करना, ये असल कमाल होता है। और बादशाह के सामने ओहदे की पेशकश की है, तो अगर आपको कभी ऐसा मौका आए तो आपको भी चाहिए कि आगे बढ़ें और फिर उसको हुस्न खूबी के साथ, अमानतदारी के साथ उस ओहदे का पास व लिहाज रखते हुए उस अमानतदारी के साथ पूरी तरह से उसको निभाएं। और अल्लाह ने जो आपको मलका अता फरमाया है उसकी रोशनी में जो है उस काम को अंजाम दें और अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाते हैं। और इसके अलावा आखिरत का जो अजर मिलना है वो अल्लाह ज़रूर अता फरमाते हैं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आते हैं और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ले की मांग करते हैं। ये सारा वाक़या है इंशाअल्लाह बाद में सुनाया जाएगा। अब हमारे सामने जो रमज़ान का महीना, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, इस ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी बातें हैं वो मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखी जाएंगी। रमज़ान रम्ज़ से निकला है, रा मीम और ज़ौद। रमज़ान रम्ज़ का माना आता है झुलसा देने वाली गर्मी, शदीद गर्मी। वजह यह है कि जैसे गर्मी आदमी को पसीने से शराबोर कर देती है, ऐसे ही जो है
رمضان آدمی کے اعمال نامے میں سے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ اگر رمضان پر پوری طرح آدمی کوشش کرے، نیکیاں کمائے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، تو رمضان صرف آیا گیا ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ ہر سال ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، اور ہم جب سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے اندازہ لگائیں اب تک کتنے رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو نیت یہ کرنی چاہیے اس مرتبہ جو رمضان آئے گا پچھلے رمضان سے اور بہتر میں اس کو بناؤں گا۔ رمضان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان میں دو عبادتیں بہت اہم ہیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھ لینا ہے، بس اس کو رمضان کہتے ہیں۔ بے شک یہ دو عبادتیں ہیں، لیکن اسی کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ رمضان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آ جائے، یہ طاقت اور یہ قوت اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں روزے سے ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، فریج میں جوس رکھا ہوا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھجور، پھل، ہر قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اگر چاہوں تو آرام سے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہوں، لیکن مجال ہے کہ کوئی کھجور کی طرف یا پانی کے ایک گھونٹ کی طرف ہمارا ہاتھ آگے بڑھ جائے، کیونکہ جیسے ہی ہم ہاتھ آگے بڑھائیں گے ہمارا نفس اندر سے کہے گا آپ روزے سے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینے پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان میں ہمارے حکم کے مطابق تم نے کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ تو ہم کھائے، اللہ نے کہا اب مت کھاؤ تو ہم رک گئے۔ زندگی پوری اسی طرح ہونی چاہیے۔ سحری کے وقت میں کھانے کا حکم ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری ہم سے نہیں کھائی جاتی، ٹھیک ہے مت کھائیے، لیکن سنت ادا کرنے کے لیے ایک کھجور کھا لیجئے، آدھا گلاس دودھ پی لیجئے، کم سے کم سنت کا جو ثواب ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں سحری کی نیت کر کے کھا کے سو گئے اور آنکھ نہیں کھلی تو ٹھیک ہے وہ روزہ وہاں سے شروع ہو جائے گا، لیکن عادت بنا لینا اور یہ سوچنا کہ سحری میں ہم سے تو نہیں کھایا جاتا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن بڑی سنت سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے پیٹ بھر کر مت کھائیے، لیکن کچھ نہ کچھ سحری کے وقت میں کھا لیجیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں کھا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے دروازے کے سامنے سے گزرے، آپ نے آواز دے کر بلایا اندر آئیے، سحری یہ برکت کا کھانا ہے کھائیے۔ آپ نے جو لفظ لیا یہ برکت کا کھانا ہے کھائیے، مطلب یہ ہے ویسے تو ہر کھانے میں اللہ کے نام سے برکت ہوتی ہے، لیکن سحری کے کھانے میں اللہ تعالیٰ اسپیشل برکت عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے سحری کا خصوصیت کے ساتھ ہم اہتمام کریں اور سحری کھایا کریں۔ تو سحری کے وقت تک اللہ نے جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو کھانے کا حکم دیا، ہم کھانے لگ گئے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا اب اللہ کا حکم ہوا مت کھاؤ، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب ہم اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے۔ افطار کا سحرن بجنے تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتے ہیں کہ تم پوری زندگی اس پر عمل کرو، رمضان میں پریکٹیکل عمل کرو اور پھر 11 مہینے اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے۔ صرف بھوکا رکھنے سے، صرف پیاسا رکھنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا۔ بعض لوگ تو زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو کیا ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں بھی نہیں ملتی، اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا مل کر باقی ہو جائے اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، رائی کے دانے کے برابر اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے سے میرا فائدہ، نماز نہ پڑھنے سے نقصان میرا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ لہذا ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کا مقصد سامنے رکھیں کہ تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، اس لیے اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد سحری اور افطاری کے وقت میں بھی جو ہے افطار میں
جلدی کرنے کا حکم ہے. جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل وقت سے پہلے کھا لیں, یہ بھی مطلب نہیں کہ سحرن ہو گیا پھر بھی شک میں پڑے ہوئے اور 2 منٹ رک جائیں گے. کیوں رک جائیں گے؟ جب سحرن بچ گیا بس اللہ کا نام لے کر آپ کو افطاری کر لینا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی عبادت ہے. تراویح میں قرآن شریف آپ کو سننا ہے, حافظ صاحب پڑھیں گے, آپ سنیں گے. تو روزے میں اور تراویح میں نسبت یہ ہے کہ ہم جب کوئی باغ لگاتے ہیں تو باغ لگانے یا گارڈن بنانے سے پہلے جنگلی جھاڑوں کو, وہاں کی زمین میں رہنے والے گھاس پھوس کو ہم نکال دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا کر ہمارے اندر, نفس کے اندر جو کمزوریاں ہیں, جو گندگیاں ہیں, روزے کے ذریعے اس کو صاف کر دیتے ہیں. پھر جب ہمارا نفس صاف ہو گیا تو پھر اس کے اندر قرآن کا نور ہمارے کانوں کے ذریعے اللہ ہمارے سینے میں اتارتے ہیں. تو قرآن جب ہم سنیں گے تراویح میں ادب اور احترام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے اللہ کا کلام سننے کے لیے آیا ہوں. محبت کے ساتھ اور قرآن سے عشق اور الفت کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کتنی بھی لمبی رکعت ہو جائے, ہمارے پیروں میں جنبش بھی نہیں آئے گی. اگر ہم ایسے ہی سرسری کھڑے رہیں تو انا آتینا پڑھنے پر بھی ہمارے پیروں میں درد شروع ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ عظمت, وہ وقات, وہ جذبہ نہیں آیا. ورنہ وہ جذبہ آ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں دن میں 1 قرآن ختم کرتے, رات میں 1 قرآن ختم کرتے. اندازہ لگائیے, ہم تو پورے رمضان میں 1 قرآن بھی تلاوت کر سکیں گے نہیں, یہ سوچتے ہیں. وہ حضرات ایسے تھے, دن میں جو قرآن ختم ہوا پھر تراویح کے بعد جو بیٹھ گئے تو پھر سحری کے وقت تک قرآن ختم کر دیے. وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کے اندر وہ جذبہ تھا, ان کے اندر وہ شوق تھا. ان کو پتا تھا یہ اللہ کے کلام کا مہینہ ہے, اس مہینے میں جتنا وقت ہو سکے اللہ کے کلام کے لیے وقف کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے روزے اور تراویح کی عبادت کو مکمل کرنا ہے. صرف روزہ تراویح نہیں, اس کے علاوہ آپ کو نفل نمازوں کی عادت رہنا چاہیے. اوابین, مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین اگر ہو سکے تو پڑھیے. تہجد کم سے کم کچھ نہ کر سکے تراویح کے علاوہ تو کم سے کم تہجد کی 4 رکعت کم سے کم ہے, 4 رکعت آپ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور سحری کے وقت کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پورے گھر میں ایک ماحول بنائیے کہ سحری کے وقت میں پورا گھر اٹھ جائے گا. گھر کے بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. قرآن کا 1 رکوع ہی صحیح ہمارے بچے پڑھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. پورا گھر جب اس طرح ماحول میں آئے گا, اللہ کی برکتیں آپ دیکھیے کیسے نازل ہوتی ہیں کہ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے اور اللہ کے نام میں وہ اثر ہے. اس وقت میں درود شریف پڑھنا, استغفار کرنا, اللہ کی تسبیح بیان کرنا, دعائیں مانگنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے. میرے بندے چاہے تو سو سکتے تھے لیکن نیند کو قربان کر کے مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہیں اور میں ان کو ضرور عطا کروں گا. اسی لیے حدیث میں آیا کہ روزے کا ثواب کسی کو بتایا نہیں گیا. نماز کے بارے میں بتا دیا گیا, قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا, 1 حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی, لیکن روزے کے بارے میں نہیں بتایا گیا. روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے تم صرف یہ لکھو میرے بندے نے روزہ رکھا. کیا دینا ہے مجھے معلوم ہے. جب اللہ دینے والے ہیں تو ظاہر بات ہے چھوٹا موٹا انعام نہیں رہتا. اللہ دینے والے ہیں تو بہت بڑا انعام رہتا. اسی لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان, سیراب کرنے والا دروازہ. چونکہ دنیا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم نے برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرنے کے لیے ہمارے انعام اور اکرام اور اعزاز میں باقاعدہ ایک جنت کے دروازے کو مقرر فرمایا. روزے داروں سے کہا جائے گا اٹھو اور باب الریان سے اندر داخل ہو جاؤ. روزے دار بندے اٹھیں گے اور باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے, اعزاز و اکرام ہے. اس لیے روزے کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے, تراویح کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے, اور رمضان کے 1 سیکنڈ کی قدر کرنا ہے. منٹ تو بہت دور کی بات, 1 سیکنڈ کی قدر کرنا ہے. آپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ خاموش رہیے. سب سے اہم بات ہے غیبت. بہت زبردست شیطان کا ایک حملہ ہے. غیبت کرنے سے جیسے بکیٹ بھر پانی ہے لیکن 1 سوراخ کرنے سے پورا پانی ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی آپ نام کے روزے دار ہیں. اگر غیبت آپ نے کر لی آپ کے روزے کی جو جان ہے وہ چلی گئی. جیسے ہی 4 لوگ جمع ہوتے ہیں,
کچھ نہ کچھ کسی کے بارے میں گپ شپ، اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا، ان کے بارے میں یہ معلوم، آپ کو معلوم کیا فلاں ایسا کیا، بڑا مزہ آتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، لیکن جتنے لوگ شریک ہوئے، کہنے والا سننے والا، سب کے روزے کی جو روح ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیتے ہیں، روزے کی برکت ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا رب صائمین، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹ میں، غیبت میں، ان کی بیکار کی گپ شپ باتوں میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے روزے کا جو ثواب ہے، روزے کی جو روح ہے، روزے کے اندر جو مغز و غذا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزے کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ میں آخری میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن سے ٹوٹتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا روزہ ٹوٹتا نہیں، صرف مکروہ ہوتا تو چلتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کوئی سامان خریدنے گئے تو آپ کیا کرتے ہیں، بجا کر لیتے ہیں کیسا ہے، اور آگے پیچھے دیکھ کر اس کو الٹا کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اس کو جو ہے اچھے سے کھنگال کر 4 لوگوں کو اس کی فوٹو بھیجتے ہیں، میں لے رہا ہوں، صحیح ہے نہیں ہے، اس کے بعد آپ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سامان لے رہا ہوں قیمتی، جتنا قیمتی سامان ہوگا اتنا زیادہ اس کو جو ہے آپ 4 لوگوں سے مشورہ کر کے لیں گے، دکان والے سے بار بار پوچھیں گے بھائی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ وہ، اتنی چیزیں اس کے بارے میں کھنگال کر لیں گے۔ اگر اس میں ڈیمیج ہے ہم لیں گے نہیں لیں گے، ڈیمیج ہے تو ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ڈیمیج ہے۔ اگر ڈیمیج ہے تو ہم بولیں گے بھائی اس کی قیمت میں 10,000 کم کرو، مائنس کرو، جب میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی قیمت وہیں گر جاتی ہے۔ موبائل ہم لینے جاتے ہیں تو موبائل میں اگر دکاندار یہ کہے موبائل زبردست فیچرز کا ہے لیکن تھوڑا سا اسکریچ اس کے اندر آیا ہے، آپ نہیں لیتے۔ تو اللہ کے دربار میں ہمارے روزے جا رہے ہیں، اور وہ روزے اسکریچ والے، اس میں جو ہے دیمک لگے ہوئے روزے، اس میں جو ہے جان نہیں ہے، بے جان روزے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے مجھے ایسے روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ تمہارے منہ پر مارتا ہوں میں۔ جیسے نماز کے بارے میں ہے، بعض لوگ نماز کا سلام پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیتے ہیں، مجھے ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزے داروں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان امت کے روزے داروں کو اتنا بڑا جو ثواب مل رہا ہے، اس سے ان کو ثواب سے دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، الزام تراشی میں لگا دیا جائے۔ یہ تو روزے سے تو رہیں گے لیکن روزے کا جو فائدہ ملنا چاہیے اس سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو بچانا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا سامنے والا اگر آپ سے لڑائی کرے تو آپ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ کہہ کر آپ واپس آ جائیے۔ حالانکہ آپ حق پر ہوں گے لیکن لڑائی جھگڑا فساد روزے میں نہیں کر سکتے آپ۔ روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے، روزے کی جو برکتیں ہیں، روزے میں جو جان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے جو ہے رمضان کے اوقات کو گزارنا ہے۔ اور رمضان کے فضائل میں یہ بھی آیا ہے کہ دیگر مہینوں میں، عام مہینوں میں جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس فرض پر ایک ہی فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 مرتبہ فرض نماز پڑھنے کا ثواب ایک فرض نماز پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دیگر مہینوں کی نفل رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں، ترازو جب تولا جائے گا تو رمضان کے اعمال اگر رکھ دیے جائیں اتنا وزن ہو جائے گا کہ پلڑا جھک جائے گا اور وہ روزے دار حیران ہو جائے گا میں نے کون سا اتنا بڑا عمل کیا۔ تو رمضان کے روزوں میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، اگر ہم اس کو بچا کر عید کے چاند تک بچائیں اور روزے کو روزہ سمجھ کر رکھیں، تراویح کو تراویح سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت کریں، اور سحری افطاری کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اس طرح ہم رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے میں ہم رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ دیگر مہینوں کی طرح
इस महीने में भी तिजारत में, कारोबार में इतना मुनहमिक हो गए, एक पारा भी हम एक दिन में तिलावत नहीं कर सके, तो हमसे बड़ा नुकसान वाला कोई नहीं है। ना हमारे से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार हो रहा है, ना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ना 100 मरतबा तीसरा कलमा, ये भी नहीं हो रहा। आप तिजारत कीजिए, दुकान में बैठिए, बैठे बैठे आप तीसरा कलमा पढ़ते रहिए, बैठे बैठे आपका तिजारत कारोबार भी चल रहा है, दरूद शरीफ भी पढ़िए, आपका कारोबार भी चल रहा है। आप जहाँ मुलाजमत करते हैं, आप मुलाजमत अपना काम करते रहिए, ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते रहिए। इससे क्या होगा, परेशान करने वाले ख़यालात आपको नहीं आएंगे, गंदे ख़यालात आपको नहीं आएंगे। और मोबाइल से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर ही मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल भी बहुत बड़ा फितना है जो हमारे रोज़ों के अंदर की जान को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन एक हथियार है शैतान की तरफ से, एक बहुत बड़ा इस ज़माने का, इस दौर का फितना है। तो इस तरह हम रमज़ान को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम सही फ़ायदा उठाने वालों में शुमार होंगे। रमज़ान के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया उसकी वजह भी बयान फरमाए, ऐ ईमान वालों, हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ। तक़वे का मतलब ये है कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ये जो सिफत है ये लाने के लिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया, या ख़ुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अगर वो सिफत नहीं आ रही है तो हम खाना पूरी कर रहे हैं, नाम के रोज़ेदार हैं, और उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए और रमज़ान का रोज़ा छोड़ने वाला बहुत बड़ा महरूम होता है, बहुत बड़ा महरूम होता है। रमज़ान की तलाफ़ी यहाँ तक के हदीस में आया, जो जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा न रखे, जानबूझकर जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, रोज़ा ही ना रखे, उसके अलावा सारी उम्र भी वो रोज़ा रखेगा तो रमज़ान के एक रोज़े के भी बराबर नहीं हो सकता। इतना बड़ा सवाब रमज़ान के रोज़े का है। यानी चांद रात से लेकर चांद रात तक अपने आप को पाबंद बना लेना है, टाइम टेबल बनाना है। मैं सुबह ये करूँगा, दोपहर में आराम करूँगा, तो फलां काम ये करूँगा। इस तरह टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम इससे जो है गलत बेकार कामों में और वक्त ज़ाय करने में हम शामिल नहीं होंगे। वो बातें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता वो ये हैं, भूल कर अगर खाए या पी लिए रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर, बिल्कुल आपको याद नहीं है, ऐसे ही बेख्तियार आपने पानी का बोतल उठाया, पीना शुरू कर दिया, बाद में याद आया, अब ये ना सोचें कि रोज़ा टूट गया, नहीं, क्योंकि भूल, अल्लाह ने भूल को माफ़ कर दिया है। लिहाजा अगर वाक़ईतन भूल से हो गया तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, आपका रोज़ा बदस्तूर जारी है। भूख निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। हमारे नौजवान बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा इसके अंदर परेशान रहते हैं, बार बार खिड़की से थूकते हैं, टीचरों को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे बचपन में भी ऐसे ही होता था, हमारे जहन में ये था कि थूक ज़्यादा आ गया, निकल गई तो रोज़ा जाता। अब आज के ज़माने में खुसूसन जो है, जहाँ पर स्कूलों के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों को अजीब नज़र से देखा जाता है, ऐसे काम अगर हम करेंगे, बार बार थूकेंगे, तो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, देखो ये तो गंदगी फैलाने वाले हैं। इसलिए आपके मुंह में थूक आपके इख्तियार से नहीं आता, वो जो है अल्लाह ताला ने इनबिल्ड बनाया है, खुद ब खुद थूक आ रहा है। जो अंदर की चीज़ अंदर जा रही है, कुछ नहीं होता, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जाना है। थूक थोड़ा हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थूक के निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। ये आप भी जहन में बिठाइए, दूसरों को भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाइए। नाक ज़ोर से सड़कने से एकदम हलक में चली गई नाक, तो रोज़ा नहीं टूटता। बलगम अंदर चला गया, रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क रोज़े में नहीं आता। इसी तरह मुंह से खून निकला, दांत में से खून निकला और आपने निगल लिया, तो ये देखना है खून का जायका ज़्यादा है या थूक का जायका ज़्यादा है। अगर खून का ज़्यादा है, थूक कम था, तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए बेहतर यह है ऐसे टाइम पे आप कुल्ली कर लें और वज़ू खाने पर जाएं, नल के पास जाएं, कुल्ली करें, बेहतर है। वरना अगर थोड़ा बहुत खून अगर अंदर चला गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, और मिसवाक 5 नमाज़ों में आप मिसवाक कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। खून देने से, किसी को आपने जाकर खून दिया, ब्लड डोनेशन कैंप में गए, खून निकला, यानी खून आपका निकाला गया, कोई हरज नहीं, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खून आपने चढ़ाया, कमज़ोरी आई, ब्लड आपने चढ़ा लिया, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह इंजेक्शन आपने लगवाया, ग्लूकोज आपने लगवाया, आपका रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह आँख में या कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इंसुलिन लगवाने से भी रोज़ा
نہیں ٹوٹتا. شوگر کے مریض وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ معاملات پیش آتے ہیں. اور ایک بات جو غلط فہمی ہمارے بہت سے روزے داروں میں ہے کہ روزہ رکھ کے کٹنگ کرا سکتے کیا, ناخن کاٹ سکتے کیا. کٹنگ کو, ناخنوں کو روزے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کرائیے, روز کرائیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناخن کاٹ سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں, اس سے کوئی روزے میں فرق, نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. اور خود بخود الٹی آئی, تو کچھ بھی فرق روزے پر نہیں آتا, کیونکہ وہ اندر کی چیز باہر آئی ہے. ہاں, اگر آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی, اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حلق میں انگلی ڈالنے سے خود الٹی کو باہر بلانا اور منہ بھر کے بے اختیار قیانا, تھوڑی بہت انگلی ڈالنے سے بھی تھوڑا بہت آیا تو کچھ نہیں ہوتا. ایک ہے متلی آئی, کبھی کبھی سحری میں مسالے دار کھانے سے کھٹے ڈکار آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے حلق تک آ کر واپس چلا گیا, تو واپس گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس سے روزہ کچھ بھی نہیں ٹوٹتا, روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. اکثر لوگوں کو یہ معاملات پیش آتے ہیں. اسی طرح خون ٹیسٹ کروانے سے, بلڈ ٹیسٹ کو گئے آپ, اب جو انہوں نے بلڈ نکالا, روزے پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. اسی طرح پرفیوم, عطر لگانے سے, اگربتی کا دھواں ناک میں جا رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ عطر لگائیے, پرفیوم لگائیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ مکروہ ہوتا ہے, کر سکتے ہیں آپ. اور البتہ ایک بات ہے کہ ناک میں اگر دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ ناک سے سیدھا معدے میں جاتا ہے. اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ ناک میں دوا نہ ڈالیں. اور اسی طرح سگریٹ, تمباکو نوشی سے بھی روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ انہیلر میں دوا کے اجزاء ہوتے ہیں جو معدے میں جاتے ہیں, اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور عمدن جان بوجھ کر قے کرنا جو میں نے کہہ دیا, تو یہ چند باتیں تھیں جو روزہ اکثر طور پر جو پیش آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور اگر کوئی مسئلے ایسے ہیں تو آپ علماء اکرام سے, مفتیان اکرام سے, مسجد کے امام صاحب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور لہذا رمضان کے اندر خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا, تلاوت کا اہتمام کرنا, ذکر کا اہتمام کرنا, اس کی بہت عادت ڈالنی چاہیے. اور رمضان کا استقبال یہی ہے جو آج عنوان رکھا گیا, استقبال رمضان, رمضان کا ویلکم. رمضان کا ویلکم یہی ہے, جتنا بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو پورے مہینوں کا جو سردار ہے رمضان, یہ آنے والا ہے, اس کی تیاری یہی ہے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ رمضان کا جیسے ہی چاند دکھے گا, سیرن بجے گا, پابند ہو جانا ہے. ہاں, رمضان آ گیا, اب میں بالکل پابند. 11 مہینے میں کچھ اور تھا, یہ مہینے میں کچھ اور ہوں. میں اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کروں گا, یہ نفس امارہ جا کر نفس لوامہ بن جائے, نفس لوامہ جا کر نفس مطمئنہ بن جائے, اتنا اطمینان والا بن جائے کہ اگر نماز چھوٹے تو بے چین ہو جائے, قرآن نہیں پڑھے تو بے چینی ہونے لگے, درود شریف نہیں پڑھے تو بے چینی ہونے لگے, اذان کی آواز آئے, آپ کتنی بھی گہری نیند میں ہوں, آپ اٹھ کر مسجد کو آنے والے بن جائیں. اس طرح اپنے نفس پر قابو پائیں گے, کنٹرول پائیں گے. اس کا بہترین ذریعہ اللہ نے رمضان دیا ہے. تو رمضان کو ایسے ہی نہ جانے دیں, بلکہ رمضان میں کچھ بن کے بتائیں کہ یا اللہ, جو آپ نے مجھ پر مہربانی فرمائی کہ پھر ایک موقع دیا, میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میں رمضان کو ایک نعمت, آپ کا انعام, آپ کا تحفہ سمجھوں گا اور رمضان کو بالکل ضائع ہونے نہیں دوں گا. اس طرح ہم اگر شکر کریں گے تو اللہ ہماری زندگی میں اور رمضان ایسے عطا فرمائیں گے, اور ناقدری کریں گے تو اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے, افطار کے وقت میں اکثر ہم عورتوں کو بزی کر دیتے ہیں, اور افطار میں کم سے کم 10-15 آئٹم جب تک نہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شاید ہم افطار نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں, عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں, ان کو بھی دعا کا موقع ملنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے عبادت کا موقع ملنا چاہیے. صبح سحری کے وقت میں وہ تہجد کیا پڑھیں گی, وہ تو کچن میں رہتے ہیں. افطار کے وقت میں وہ کیا دعا کریں گی, وہ کچن میں رہتی ہیں. تو جو اہم اوقات ہیں اس میں ہم نے اپنے گھر والیوں کو کچن کے حوالے کر دیا, تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ان کو محرومی ہوتی ہے. اس لیے ان کو بھی موقع دینا چاہیے. تھوڑا بہت ہم بھی ہاتھ بٹائیں گے تو اس سے جو ہے روزے دار کی خدمت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے, اللہ تعالیٰ
मज़ीद एक रोज़े का इजाफी उसको सवाब अता फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के पास ऐसा नहीं है आपके रोज़े में से आधा निकाल कर उसको दे दे, ऐसा नहीं है। आपको आपके रोज़े का सवाब, उसको उसके रोज़े का सवाब, आपको डबल रोज़े का सवाब, क्योंकि आपने उसको इफ्तार कराया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाए। आपने इरशाद फरमाया, ये सवाब पेट भर कर खिलाने पर ही नहीं, बल्कि अगर कोई एक छुआरा, एक खजूर खिला दे, एक गिलास लस्सी पिलाए, एक गिलास पानी पिलाए, उस पर भी अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमाते हैं। तो जितना रोज़ा इफ्तार आप करा सकते हैं कराइए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक चंद बातें ज़रूर थी जो मैंने आपके सामने रख दी, और इंशाल्लाह जब रमज़ान आएगा तो दीगर उलमा भी आपके सामने बयान करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह उनसे भी आप सुन सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।